صدیق الفاروق صاحب، سر میں آغاز آپ سے کرتی ہوں۔ عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ایک مرتبہ پھر سے، اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے یہ بات کی ہے کہ یہ حکومت صرف ایک کام کرنے آئی تھی، اس نے اپنے آپ کو NRO 2 دینا تھا، وہ انہوں نے دے لیا ہے، 1100 ارب روپے بچا لیے ہیں۔ تو سر کیا واقعی میں آپ کی حکومت اسی لیے آئی تھی کہ اپنے اوپر جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں؟ کیونکہ باقی صورتحال جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سر انتہائی خراب ہی ہوتی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم بھی آتے ہیں، وزیر خزانہ بھی آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بچا لیا ہے، لیکن سر جو اس وقت ایکچول فیلڈ پر صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے 1100 ارب روپے کی بات کی اور اپنے آپ کو NRO دینے کی، یعنی موجودہ حکمرانوں کی بات کی، تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جو نیب میں ترامیم آرڈیننس کے ذریعے عمران خان نے کی تھی، راتوں رات انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا تھا جب انہوں نے بطور وزیر اعظم اپنی ذات کو، اپنے وزرائے اعلیٰ کو، اپنی کابینہ کے ارکان کو نیب کے شکنجے سے نکال لیا تھا۔ اور اس وقت آپ لوگوں نے، تمام اینالسٹس نے، کالم نگاروں نے، تجزیہ نگاروں نے، سب نے یہ تبصرے کیے تھے اور پھر چلتے رہے کہ در حقیقت عمران خان نے یہ اپنے آپ کو NRO دیا ہے اور صرف اب اپوزیشن رہ گئی ہے باقی۔ اب یہ کہتے ہیں بچانے کے لیے۔ جناب نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، آصف زرداری صاحب، خورشید شاہ صاحب اور پیپلز پارٹی کے دوست اور کچھ اور لوگ، انہوں نے ہی تو یہ 3 مہینے کیا سالوں بھگتے ہیں یہ سارے کیس۔ اور جو ایسٹ ریکوری سیل بنایا تھا عمران خان صاحب نے، وہ بڑا ایک بیرسٹر امپورٹ کیا تھا، اور وہ جناب روز کاغذ لہراتا تھا، اور شہباز شریف صاحب کے خلاف لندن میں جو کچھ بھیجا تھا تو پھر لندن کی عدالت نے تو شہباز شریف صاحب کو بری کر دیا۔ صدیق الفاروق صاحب، جن ترامیم کی آپ بات کر رہے ہیں نیب کے اندر، آپ اور آپ کے وزراء جو ہیں، مسلم لیگ نون کے وزراء موجودہ حکومت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ترامیم ہے، 70% وہی ترامیم ہے جو پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہ رہی تھی۔ تو آپ لوگوں نے بھی وہی ترامیم کی ہیں۔ چلے اگر ہم یہ بات کریں کہ اپنے آپ کو NRO نہیں دیا، تو آپ نے کیا PTI کو NRO دے دیا پھر ان کی ہی مرضی کی ترامیم کر کے؟ میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ یہ ان کے اس وقت کے وزیر قانون نے کہا تھا کہ ہم نیب کے جو ڈریکونین لاز ہیں ان کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان نے یہ نیب کے چیئرمین کو اور نیب والوں کو کہا تھا پھر 3 سال کے بعد کہ آپ انویسٹرز کے پیچھے اور سرمایہ اپنا انڈسٹریلسٹ اور تاجروں کے پیچھے نہ جائیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ بیوروکریٹس کے پیچھے بھی نہ جائیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر یہ نیب کے قوانین اتنے اچھے تھے تو پہلے تو عمران خان اپنے آپ کو یہ NRO نہ دیتے، پھر ان کے حوالے سے نہ کرتے۔ در حقیقت آپ عائشہ، نیب کے مقدمات کے حوالے سے جتنے فیصلے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس نے، 5 ہائی کورٹس 4 صوبوں کی اور اسلام آباد کی، ان کے ریمارکس اور ان کے فیصلے نکال کے پڑھ لیں، اور پھر اسلام کے قوانین کو دیکھ لیں اور اپنے آئین کو دیکھ لیں۔ یہ قوانین بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے قوانین سے متصادم، ہمارے آئین سے متصادم، تمام مہذب جو ممالک ہیں ان کے قوانین سے متصادم۔ یعنی میں عائشہ پر الزام لگا دوں کہ عائشہ آپ نے 1000 ارب روپے چوری کیے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی، میرا کام مجھے سمجھ آ گئی، عائشہ بتائے گی، مجھے سمجھ آ گئی جی صدیق الفاروق صاحب، مجھے آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت پیپلز پارٹی یہ کہا کرتی تھی آپ لوگوں کو کہ ان قوانین کو تبدیل کیا جائے، لیکن اس وقت آپ نے تبدیل نہیں کیے، یا پھر یہ جو اصلاحات کی آپ بات کرتے ہیں یہ نہیں کی گئی۔ ہاں، جب آپ کے اپنے اوپر کیسز بنے تو اس کے بعد اب آ کر آپ کو خیال آیا کہ ان قوانین کو تبدیل ہونا چاہیے؟ نہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس وقت ہمارے حکومت نے کوشش کی، اور اس کا جواب شاید خاقان عباسی صاحب نے بطور وزیر اعظم دیا تھا ایک انٹرویو میں کہ ہم نے جب کوشش کی تو ہمیں پیغام دیا گیا کہ اگر آپ نیب کے قوانین میں ترامیم کریں گے تو ہم عدالتوں کے ذریعے ان کو واپس بحال کروا دیں گے۔ سر یہ کون پیغامات پہنچاتا ہے؟ یہ کون پیغامات پہنچاتا ہے؟ کس نے پیغام پہنچایا تھا؟ اور مسلم لیگ نون کیا اتنی کمزور تھی کہ مان بھی گئی؟
یہ پیغامات اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو نیوٹرل نہیں تھی اس نے دیے تھے. اچھا اس وقت نیوٹرل نہیں تھی لیکن اب نیوٹرل ہے. میں ایک بات پھر عرض کروں گا, ایک میرے 2 جملے اور سن لیں جی, کہ اگر اللہ رسول کے قوانین سے متصادم کوئی قانون ہو, جس وقت بھی آپ اسے تبدیل کریں, آئین کے کلاز کے مطابق اگر آئین سے متصادم کوئی قانون متصادم بنے گا تو اسے تبدیل کرنا پڑے گا. تو اس لیے ہم نے چلیں اب صحیح ہم نے تبدیل کر دیے ہیں, ہمیں نہیں اس کا فائدہ ہوگا, ہم تو بھگت چکے, ہم بھگت چکے. صحیح ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی نا ایک پریس کانفرنس میں کہ یہ جو اب نیب کے لاز تبدیل ہوئے ہیں یا جو ترامیم ہم نے کیے ہیں اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا, تو آپ نے بڑی ان کے لیے بھی آسانی کر دیا اگر ان کے اوپر کیسز بن. ٹھیک ہے, دیکھیے تحریک انصاف کے لوگ اگر ہمارے مخالف ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن ہیں تو انسان نا, ٹھیک ہے, اور ان پر بھی غیر انسانی قوانین ڈریکونین لاز کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے. زبردست سر, بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی اور اسی طرح سے ہونا چاہیے. فردوس شمیم نقوی صاحب, سر عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے کال دے دیا ہے 2 جولائی کو پریڈ گراؤنڈ میں احتجاج کی, اور کہا ہے کہ یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ انتخابات کروائے جائیں. لیکن اب حکومت جو ہے وہ کافی ہمیں نظر آ رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے وقت پورا کرنا ہے, جتنا وقت باقی رہ گیا ہے یہ پورا کرنا ہے. اب اگر حکومت نہیں مانتی ہے انتخابات جلد کروانے کے لیے تو پھر سر پی ٹی آئی کا کیا اس پر پلان ہوگا اگلا؟ جی مسئلہ سارا یہ ہے عائشہ کہ ہم نے تو عوام کے لیے آواز بلند کرتے رہنا ہے, ہمیں تو ہے حکم ازاں, یہ تو عوام کی خواہش ہے نا. اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی اس لیول پہ ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, تو انہیں ہمارے اس بنیادی مطالبے میں کہ اس میں کوئی غیر جمہوری بات نہیں ہے کہ ان کو بھی استحکام مل جائے گا اگلے 5 سال کے لیے, ان کو انتخابات میں جانا چاہیے. جن کے انتخابات میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انتخابات سے گھبرا رہے ہیں اس وقت. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اس ملک کو تباہ کر دیا, اور دوسری طرف یہ انتخابات میں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں, جس سے یہ لگتا ہے کہ ڈر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بہت ہائی ہے. اچھا کے پی کے اندر بے احتیاط الیکشن ہو گئے, وہ دیکھ لیں. انشاءاللہ ابھی پنجاب میں بھی جو ہے 20 سیٹوں کے الیکشن ہوں گے, اس کے بھی نتائج دیکھیں گے ہم. اور جو ان کے الائز ہیں جن کا یہ پیٹ چاک کر کے دولت لانے والے تھے اور ناکام رہے اپنے اتنے لمبے لمبے درجہ حکومت کے, اس سے کہ اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ پاکستان کو لوٹا گیا ہے, اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ بنے ہیں اور اس کے بنانے کے پیچھے جو پیپر ٹریل ہے وہ قطری خط ہے. این آر او 1 میں حدیبیہ پیپر مل ہے, اس کے اندر بھی قطری خط آیا تھا. این آر او 1 کے اندر جو ہے ہیلی کاپٹر کیس بھی ہے, اس میں بھی قطری خط آیا تھا. آصف زرداری صاحب نے واجد شمس الحسن سے سارے کاغذات غائب کرا دیے, وہ بھی این آر او 2 کا حصہ ہے. اس سے پہلے ان کے اوپر بھی جو اور چارجز تھے جس میں سمبرین کیس بھی ہے وہ بھی این آر او 1 کا حصہ ہے, کوٹیکنا کیس بھی این آر او 1 کا حصہ ہے. ان کے اوپر جو مقدمات ہیں این آر او 1 این آر او 2 اس کی بینیفیشری پازی میں بھی رہے کہ ان کے کیسز ختم ہوئے. 11 سال آصف زرداری صاحب نے جس طرح کیس چلائے ہیں وہ اب سب کو باور ہو گیا ہے, وہ طریقہ وہ فارمولا سب استعمال کر رہے ہیں کہ نہ کبھی وکیل کو بیمار کر دو, کبھی پروسیکیوٹر کو چھٹی کرا دو, کبھی طبیعت خراب کرا دو, کبھی اپنی طبیعت خود خراب کر لو, کیس چلتا رہے گا. اس ملک میں طاقتور کا کبھی احتساب نہیں ہوگا جب تک یہ نظام نہیں تبدیل ہوگا, اور طاقتور کا احتساب نہیں ہوگا, چوروں کا احتساب نہیں ہوگا. چاہے میں ہوں چاہے صدیق الفاروق صاحب ہوں, اسلام کی بات کرنا ہمیں زیب نہیں دیتی. یہ کس اسلام کی بات کرتی؟ وہاں اتنی چور بازاری کبھی تھی, اس لیے اتنی چور بازاری کبھی تھی اس معاشرے میں. اس معاشرے میں 2 عادل گواہ چاہیے تھے اور ہاتھ کٹ جاتا تھا. 2 عادل, صرف ایک چیز کے لیے 3 گواہ چاہیے یا 4 چاہیے اگر اس میں سے ایک عورت ہو. باقی ہر مسئلے کے لیے یہ ہے. لائیں قانون, معاملہ ہی درست.
اور جو جھوٹ بولے گا اس کی بھی سزا، مجھے بھی سزا ملے گی اگر میں صدیق الفاروق صاحب کے لیڈر کے اوپر بے جا چارج لگا رہا ہوں، اس سے کہ یہ بھی کوئی شرافت نہیں، لیکن ٹیسٹ لائنز ان دا پڈنگ، اتنی دولت، اتنی اماسمنٹ آف ویلتھ اوور دا پیریڈ آف لائف جو ان کے رہا ہے، کیا ملٹیپلیکیشن فیکٹر ہے